اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت میں اور نیچر میں اللہ نے حواس خمسہ کے ساتھ عقل، شعور، دانائی، علم اور معرفت کو جوڑ کے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا کے مختلف درجات، کیٹاگریز کا تعین کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دل سے اور دماغ سے، سوچ سمجھ، عقل اور دانائی سے یا اس کا اقرار کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ تصدیق اور تکذیب کے مابین یہ انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ میں آج کی ملاقات کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ نبوت کے بعد نبوت کی تصدیق کرنے کا ہے، اور کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ تکذیب کرنے والے جیسے کفار، ان میں کیٹاگریز ہیں، کوئی بڑا امام ہے، کوئی چھوٹا امام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے دین کی مخالفت کی، مگر ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں نمرود جیسا مقام کوئی نہ پا سکا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون جیسا کوئی کھڑا نہ ہوا۔ خزانے بڑے تھے مگر قارون کے خزانے، انجینئرز بڑے تھے مگر حامان کی انجینئرنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل بڑے لوگ کھڑے ہوئے مگر ابو جہل جیسا نام کسی نے نہیں کمایا۔ دشمنیوں میں بڑے بڑے لوگ اترے لیکن ابو لہب جیسا گھٹیا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین شاید کسی نے نہ کی۔ جیسے مخالفتوں میں نام، مقام، رتبے اور درجے ہیں، اسی طرح تسلیم کرنے والوں کے، ایمان والوں کے، ماننے والوں کے بھی نام، رتبے، ان کا ایک تعین ہے۔ میں انسان کی انسانیت کے دو پہلوؤں پہ حیران ہوں، اور میری آج کی یہ ملاقات اسی سے جڑی رہے گی اور اسی کے ارد گرد گھومے گی۔ 20ویں صدی میں اس کے مڈ میں جا کے انسانوں نے ایک گروہ اور جماعت کے ساتھ، ایک گروپ کے ساتھ مل کے گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے تعین کے لیے یہ شائع کری کہ اگر کسی انسان کے بارے میں، چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے تو یہ ریکارڈ اس کے نام جائے گا۔ وہ طاقت میں ہو، وہ قوت میں ہو، وہ اونچائی میں ہو، وہ لمبائی میں ہو، وہ وسعت میں ہو۔ میں ویسے تو آج ملینوں ریکارڈ اس میں درج ہیں، اور تب سے لے کے تاحال یہ چھپ رہی ہے 1951 سے۔ موٹے موٹے چند ریکارڈ جن کے اوپر انسان مان کے بیٹھا ہے، تسلیم کر کے بیٹھا ہے، مگر وہ کتاب جو 1400 سال پہلے رب نے لوح محفوظ سے قرآن مجید جبریل امین کے ذریعے عرش بری سے اہل زمین کے لیے ریکارڈ بناتے ہوئے دنیا میں بھیجی تھی،
غیر مسلم تو غیر مسلم ٹھہرا، کلمہ پڑھنے والا بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ذرا پڑھیے گا جا کے۔ یہ کتاب جس کا میں نام لے چکا، جب یہ بات کرتی ہے تو میں نے چیک کرا کہ دنیا میں سب سے بڑا سمندر کون سا ہے۔ یہ ٹائٹل کس نے جیتا؟ انسانوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، محسوس کرا کہ بحر الکاہل جتنا بڑا کوئی اور سمندر نہیں ہے۔ گنیز بک میں بطور ریکارڈ درج ہوا، دنیا نے تسلیم کرا اور مان لیا۔ میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ اگر رب کی کتاب، رب کا قرآن، اللہ کی وحی، مصطفیٰ کی زبان، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، وہ کوئی ریکارڈ بیان کرے تو ہمیں تسلیم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا، ایک مثال لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے طیب، طاہر، پاکیزہ، نفیس، نیٹ اینڈ کلین دین اور طبیعت دی تھی، اس میں کہا کہ اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے تو جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈبوتی ہے، اس کے دوسرے پر میں قدرت نے شفا رکھی ہے اور اس کی اینٹی دوا رکھی ہے۔ آپ اس کو پورا ڈبو دیں، جس پر میں دوا ہے جب وہ ساتھ جائے گا تو یہ جو بیماری ہے اسی کا علاج اس کے ڈبونے میں ہے۔ اب اس کو نکال کے پھینک دو، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مشروب اب ٹھیک ہے۔ دل مانے تو آپ پی سکتے ہیں، زبردستی نہیں ہے۔ کلو حلالا طیبا، یہ حلال ہے، مگر دل مانے تو پی لیجئے، زبردستی نہیں۔ پوری دنیا، پورا کفر، اپنے عقل کے اوپر کھیلنے والے میرے محبوب کے اس جملے پہ، طب پہ، وحی پہ، شریعت پہ، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی جس کے بارے میں وحی نے آ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تسلیم کرنے کو راضی نہیں، باتیں کرنے لگے، گھن آنے لگی، جی متلانے لگا، الٹیاں کرنے لگے، ہائے ہائے مکی۔ مگر جب ان کے کسی عام انسان نے، سائنسدان نے کہا کہ پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، خوردبینی معائنہ کیا، نظر آئے، کہا ابال لیا جائے تو ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے ابالا، لیکن جب اس ابلے ہوئے پانی کو پھر دیکھا تو خوردبین کے اندر وہ لاشیں تو ساری اندر تھیں، وہ گٹرگوں کر کے سارے پی گئے۔ ایک حکیم پہ، طبیب پہ، سائنسدان پہ یقین کر لیا، لیکن ایمان والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی والی حقیقت کو نہیں مانا جو آسمان سے رب نے بھیجی تھی۔ یہ دوہرے معیار ایمان کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح گنیز بک ورلڈ ریکارڈ متعین کر رہی ہے۔ میں یہاں پہ دوسری مثال لانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پتہ کرا کہ ایشیا کا سب سے بڑا دریا کون ہے؟ جواب آیا یونگزی ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ کیوں؟ اس کی لمبائی ماپی گئی، 6300 کلومیٹر نکلی۔ میں نے پتہ کرا کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے؟ جی جواب آیا کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا دریا ایمازون ہے۔ ورلڈ ریکارڈ بنا گیا کیونکہ لمبائی 6400 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر اوپر بڑھ گئی، اس کو کوئی کراس نہ کر سکا، لہذا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے یہی بات پوچھی کہ پاکستان کے اندر 37 دریا ہے، ٹاپر کون سا ہے؟ جواب آیا دریائے سندھ۔ ہم نے مان لیا۔ بڑے بڑے اور دریا آئے، مگر نیل جیسا افریقہ کا دریا
وہ شان، وہ رتبہ، وہ تاریخی حیثیت کوئی اور دریا نہ پا سکا. ہم نے تسلیم کر لیا. عراق میں دجلہ بھی ہے لیکن فرات جیسا رتبہ کوئی اور دریا نہ پا سکا. حضرات یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور 7ویں نمبر پہ دیکھتا ہوں کہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ریکارڈ کون بنا رہا ہے. جواب آیا فی الحال چائنا. آنے والے سالوں میں شاید انڈیا نکلے آگے، لیکن چائنا ہم نے مان لیا کیونکہ گنیز بک اس کو تسلیم کر رہی ہے. مسلمان ملکوں میں سب سے بڑی آبادی کس کی ہے؟ ریکارڈ بنایا انڈونیشیا نے، ہم نے تسلیم کر لیا. 7 بر اعظموں میں سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ ایشیا سر فہرست رہا، ہم نے تسلیم کر لیا. حضرات اسی طرح میں نے دنیا کے بڑے بڑے اژدہا اور سانپوں میں جب نام دیکھا افریقہ کا ذہن میں آ رہا تھا، لیکن گنیز بک کے اندر ریکارڈ بنا گیا ملیشیا کا 26 فٹ 3 انچ یا 4 انچ لمبا اژدہا، جسے رہائشی آبادی میں سے پکڑا گیا. دنیا نے مان لیا. بات آلو کی آئی، میں حیران ہوں. آلو بھی آئے تو ریکارڈ بنائے، ہم مان لیں. کہا گیا کہ نیوزی لینڈ میں یہ سب سے بڑا آلو پیدا کیا گیا. کسان کی تصویر دی گئی، آلو ساتھ میں بنا کے بتایا گیا، دنیا مان گئی. کدو دنیا کا سب سے بڑا کہاں ہے؟ 2500 پاؤنڈ کیلیفورنیا کے اندر. یہ ریکارڈ بنا کے گنیز بک میں درج ہوا، ہم نے مان لیا. حضرات یہ ساری چیزیں کرتے کرتے بات جنگل پہ آ گئی کہ سب سے بڑا جنگل کون سا ہے. ایمیزون کے اوپر آ کے گنیز بک نے مہر لگائی. ہم نے مانا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم پہلے نمبر پہ کون سا ہے؟ چائنا کے پاس. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان نجف عراق میں. دنیا کا سب سے بڑا صحرا، ہم نے اسے بھی مانا کہ عرب میں. دنیا کا سب سے بڑا طیارہ چائنا کا اینٹونوف 225 گنیز بک میں ریکارڈ بنا گیا، پہلے نمبر پہ ہے. تو ہم مانتے چلے گئے. حضرات میں دیکھتا ہوں کہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک پہلے نمبر پہ کون سا؟ دنیا مان رہی ہے کہ رشیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ میکسیکو ہے. سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے پہلے نمبر پہ؟ پیرس ہے. گنیز بک آف دا ریکارڈ اگر کوئی بیان کرتی ہے دنیا سب سے، تو ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. مگر اگر قرآن کہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ نبوت کے بعد سب سے پہلے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ غار ثور میں ہی ہے، اور وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فوری پریشانی ہونے لگے. بچوں کو نہ بتائیں، نہ پڑھائیں، نسلوں تلک. میں اس وقت سورہ زمر میں ہوں، 24واں پارہ ہے. اللہ کہتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. دنیا کے بڑے بڑے ظالم آئیں گے، مگر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو رب پہ جھوٹ بولے، جو رب کو جھٹلائے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، جو سچائی کو اور تصدیق کو جھٹلائے، اِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس وہ حقیقت آ جائے. حضرات حق کو آنے کے بعد جھٹلانے والے سے بڑا دنیا میں ظالم کوئی نہیں. یہ تمہید باندھی اللہ نے. یہ کہنے کے بعد سورہ زمر میں گروہ اور جماعتوں اور جتھوں کا تذکرہ کر کے اللہ اس سوچ، اس فکر، اس نظریے اور عقیدے کا انجام بتاتے ہیں. وہ بھی سنیے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. حق کو جھٹلانے والے، حقیقت کو رد کرنے والے، صدق کو، صداقت کو انکار کی نظر سے دیکھنے والے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور تسلیم شدہ مسلمہ قوانین اور قواعد اور وحی کو رد کرنے والے، ان بد نصیبوں کے مقدر میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور ان کے لیے دنیا میں کفر کے علاوہ کوئی اور مہر نہیں. میں ثبت کر رہا ہوں یہ انکاری ہیں، یہ کافر ہیں. والذی جاء بالصدق. لوگوں سنو، والذی جاء بالصدق،
جو سچ لے کے آیا، جاؤ پڑھو مفسرین کو، لکھا ہے سب نے کہ اس سے مراد محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ یہ اوپر کا سپیکر چل رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ والذی جاء بالصدق، جو سچ کو لے کے آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ سچ کو لانے والی سب سے پہلی ہستی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَصَدَّقَ بِهِ، اور سب سے پہلے ہر موڑ، ہر مقام، ہر جگہ پہ تصدیق کرنے والا ایک ہی نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک ھم المتقون، تقوی میں، وقایے میں، حق ماننے میں، تسلیم کرنے میں، اوامر لینے میں، نواہی میں۔ میں آسمان سے یہ فیصلہ قرآن میں دے رہا ہوں کہ لوگوں یہی تو متقی ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہ جو چاہیں گے رب انہیں عطا کرے گا، جو چاہیں گے، ان کی سوچ میں جو بھی آیا ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والے، ساتھ نبھانے والے، احسان کرنے والوں کی جزا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ حضرات قرآن پڑھتے جائیے، تصدیق ہو رہی ہے صدیق کی۔ آج 20 ہے جمادی ثانیہ، کل 21 ہے اور پرسوں 22 ہے۔ اس ہستی کے حوالے سے یہ دن لوگ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے، نظریے جو ذہنوں میں فیڈ کیا گیا اس کے مطابق لاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر میں اپنے محسن اعظم صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اکبر، ہر مقام پہ ساتھ کھڑے ہونے والی اس ہستی پہ جب بات کر رہا ہوں تو میں گینیز بک کے حوالے کیوں دے رہا تھا کہ دنیا کی عام لکھی ہوئی کتاب، عام بنے ہوئے بڑے بڑے اس کے اندر ریکارڈز کو تو مان لیا، لیکن وہ ریکارڈ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنے، آپ نے گواہیاں ثبت کی، 1.25 لاکھ صحابہ نے دیکھا، وحی نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، عرش بری نے دیکھا، آسمان سے رب نے تصدیقیں کر کے انہیں ہر میدان میں صف اول میں سر فہرست رکھا۔ میرے یار کو گوارا نہیں تو پھر شک قرآن پہ ہونا چاہیے، صدیق اکبر پہ نہیں۔ میں کچھ اور بھی 23ویں نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا جو کرسٹل غار ہے، غار بڑے ہیں، میں جب غار سور پہ آؤں گا، غار ہیرا پہ آؤں گا، وہ بھی کردار قرآن نے اور ریکارڈ بنایا ہے، دنیا شاید نہ مانے، بڑی بڑی غاریں ہیں، لیکن کرسٹلز کے اعتبار سے جو ریکارڈ بنا گئی ہے وہ اسپین کے جنوب مشرق المیریا کے علاقے پلپی کی غار ہے، دنیا نے مان لیا۔ دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں ہوائی میں پھٹا ہوا، یہ ریکارڈ دنیا نے مان لیا۔ پینسل کا بنا ہوا سب سے بڑا جھولا ایک پاکستانی نے بنایا، گینیز بک نے مانا۔ میں ذکر کر چکا کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان سندھ میں ٹھٹھا میں مکلی، گینیز بک نے اسے بھی تسلیم کرا، 8 کلومیٹر کی چوڑائی، لمبائی اور احاطے میں۔ دنیا کا سب سے بڑا بجلی پن گھر جو ہے، پن بجلی کا، لندن کے بحیرہ شمالی پہ مصنوعی جزیرے پہ تعمیر کیا گیا، دنیا نے مانا۔ ان سارے ریکارڈز کو دیکھ کے میں جب دنیا کی اونچی ترین بلڈنگ کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو دنیا مانتی ہے کہ برج عرب ہے یا برج خلیفہ ہے۔ اپنا ہی ریکارڈ اپنے ہی نے توڑا، پہلے برج خلیفہ بنا، پھر برج یعنی عرب بنا پہلے، پھر برج خلیفہ بنا، مان لیا۔ دنیا میں بڑے بڑے سائز کے قرآن لکھے گئے، لیکن افغانستان نے یہ ریکارڈ جیتا، ٹاپر آیا کہ سب سے بڑا قرآن
30 اقسام کی خطاطی کر کے 7 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا دنیا نے دیکھا اور مان لیا دنیا کا سب سے بڑا درخت کیلیفورنیا میں نیشنل پارک میں دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ الجزائر میں سٹرابری کے کیک بہت بڑے بڑے بنے ہیں، لیکن سٹرابری کے کیک بنے ہوئے ورلڈ ریکارڈ الجزائر نے جیتا۔ گینیز بک کے اندر یہ بھی آ گیا۔ دنیا کے اندر یہ چیزیں چلتی چلتی میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑا جھولا کہاں ہے؟ کہا چائنا میں ہے۔ میں نے پوچھا اسے بڑا کیوں؟ کہا کہنے لگے کہ 2300 فٹ بلندی پہ اس کا رقبہ 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا محراب 328 فٹ بلند، ٹاور 354 فٹ یا میٹر باز نے لکھا ہے۔ بہرحال گینیز بک کے اندر 10,000 اقسام پرندوں کی، مگر ان میں ٹاپ کس نے کرا پتہ ہے؟ وہ ہے وانڈرنگ الٹراس، یا کچھ نے اور بھی اس کے نام ذکر کیے ہیں کہ اس کے پر 17 فٹ 5 انچ چوڑے ہیں۔ پورا سال لگاتار اڑتا رہتا ہے، کبھی بھی نہیں رکتا سوائے صرف کھانے کے۔ جب اس نے کچھ کھانا پینا ہے یا انڈے دینے ہیں تو رکے گا، وگرنہ ایک سال میں اتنا اڑتا ہے کہ 75,000 میل، کلومیٹر نہیں، دنیا کے 2 چکر لگا لیتا ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو مانا، مگر میں جب اقبال کے پاس آیا تو اقبال کہتا ہے پرواز تو دونوں کی اسی ایک جہاں میں، بڑے بڑے پرندے ہیں مگر شاہین تیرا مقام کون؟ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، اس پرندے میں صرف اڑان ہے یا سائز بڑا ہے؟ شاہین کا سائز تو اتنا نہیں ہے، لیکن شکار کرے تو تازہ کرے، رہے تو بلندیوں میں رہے۔ کوئی مخالفت کرے، شاہین کے پیچھے کوے لگتے ہیں مگر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ اس کے اوپر آ کے ٹھونگے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بٹھا کے اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ وہاں جا کے آکسیجن ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بڑے سارے کوے آٹومیٹکلی مرنے لگتے ہیں، پھر ان کی کاں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ بڑے بڑے سانپ زہریلے سے زہریلے، مگر جب پنجہ ڈالتا ہے تو کالے سے کالے سانپ کی ساری حرکتیں، قوتیں، طاقتیں، ڈنگ، زہر نکال کے جس طریقے سے پکڑتا ہے۔ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ ڈائی لگاتا ہے سمندروں میں، گہرے پانیوں میں سے جا کے شکار کر کے بچوں کو بلندیوں پہ کھلائے۔ اقبال نے جب پرندوں کی بات کری تو یہاں حضرات یہ تو دنیا کے میٹر ہیں۔ میں جب قرآن کی طرف بڑھا ہوں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھرو آؤٹ احادیث میں، مناقب میں جو رتبہ صدیق اکبر کو دے دیا ہے، ساری دنیا بھی مل کے چھینے تو چھین نہیں سکتی۔ بہرحال تعریف کا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص کہوں گا کہ بچوں، پراپوگنڈا اس قدر زہریلا ہے اور اس قدر بار بار کیا گیا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون اتنا بڑا ظالم نہیں تھا جتنا بڑا صدیق اکبر تھے۔ نمرود کی کبھی، قارون کی، حامان کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی منبر و محراب سے اتنی شناعت بیان نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کے یار صدیق اکبر کی گئی۔ مجھے یاد ہے پچھلے سالوں میں نے ان کے 2.5 سالہ دور خلافت کے صرف غزوات کہ صدیق سوئے نہیں، 2.5 سالوں میں کفر کو کہاں کہاں کیسے کیسے دبایا، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر بن کے کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اسلام کو پھیلایا، اور کیسے کفر کو رنگیدا، یہ صدیق جانتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ صدیق آیا تھا۔ خیر، مجھے جو سمجھانا ہے وہ آج ایک اور ہے۔ میرے ساتھ ذرا جڑیے، یہ میرے سامنے کتاب اللہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ قرآن کہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سارے مانتے ہیں جی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے،
یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ واحد ہے، سارے کہیں برحق ہے۔ قرآن بولے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم تسلیم کرتے ہیں جناب برحق ہے۔ قرآن کہے نازل بہ الروح الامین، ہم تسلیم کریں۔ قرآن جبرائیل کی امانت بیان کرے، ہم مان لیں۔ تورات کی صداقت بیان کرے، یہ قرآن ہم مان لیں۔ زبور کی حقانیت بیان کرے، ہم مان لیں۔ انجیل کی صداقت پہ تصدیق کرے، ہم مان لیں۔ لیکن اگر یہی قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کچھ کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو، یہ تو ہے اسی کی کتاب۔ تھوڑا آگے چلیے، اللہ کہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنایا، تخلیق آدم کو ہم مان لیں۔ رب کہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، قرآن کہے بیان مان لیا جائے۔ لیکن جب قرآن یہ کہے والذی جاء بالصدق وصدق بھی، پہلے نمبر پہ مصطفیٰ اور ساتھ ان کے تصدیق کرنے میں پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو دل میں کینہ آنے لگے، نفرت آنے لگے، سوالیہ نشان ہے۔ حضرات آئیے، قرآن کہے جنت سے آدم و حوا کو نکالا گیا، ہم مان لیں۔ طوفان نوح کا تذکرہ قرآن کرے، ہم تسلیم کر لیں۔ ابراہیمی قربانیوں کا سلسلہ چھیڑے، ہم تسلیم کر لیں۔ قوم یونس کے عذاب کا ذکر کرے، ہم مان لیں۔ قوم لوط کی بربادی کا ذکر کرے، ہم مان لیں۔ قوم ہود کا بیان کرے، قوم عاد، جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ کرے، ہم مان لیں۔ اور اسی طرح جناب صالح کی قوم سمود کا ذکر کرے، ہم مان لیں۔ بنی اسرائیل کی یاوہ گوئیاں، آوارگیاں، بے باکیاں اور بغاوتیں بیان کرے، ہم کہیں برحق ہے، برحق ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کرے تو ہم مان لیں، گائے کا ذکر کرے تو ہم مان لیں۔ یہ اونٹ کا بیان کرے تو ہم مان لیں، یہ پہاڑ کا ذکر کرے تو ہم مان لیں۔ مانتے ہو کہ نہیں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے؟ یہ تو مان لو۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن کہے کہ نبی کے یار تو لاکھوں ہیں مگر صدیق جیسا کوئی نہیں، تو پھر پریشانی کی ہوتی ہے؟ میں مومنوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بڑے نہیں سمجھ سکے نہ سمجھے، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ آؤ بچوں ذرا نوجوان نسل پڑھو، سنی سنائی پہ گزارے کر کے تم نے نبی کے سب سے بڑے یار کو، یار سفر کو، یار حضر کو، یار غار کو، یار مزار کو، میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ محبت والی دل کی دھڑکن کو فرعون سے بھی بڑا سمجھتے ہو، قارون اور نمرود سے بھی بڑا ظالم جانتے ہو، جھوٹی روایات اور پراپوگنڈے پہ مبنی باتیں لے کے کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ اور میں مخاطب ہوں اپنے سارے پڑھے لکھے بھائیوں سے، ان پڑھوں سے، کہ ذرا چیک تو کرو، تھوڑا سا معیار تو بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچا مجھے ہے تو ملا دیجئے، ملوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں کے مجموعے سینے سے لگا کے چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، سرما بناتے ہو، حدیث پاک کو نام سنتے نظریں جھکا لیتے ہو۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کے سفر پہ ہوتا ہوں اور دشمن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، 27 غزوے گواہ بنا دیتے ہو کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ بدر لے آتے ہو، احد لے آتے ہو، خندق لے آتے ہو، خیبر لے آتے ہو، صلح حدیبیہ لے آتے ہو، فتح مکہ لے آتے ہو، تبوک لے آتے ہو، حوالے دیتے ہو کہ آپ نے جو کہا برحق کہا۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، چند لوگوں کے ذریعے رب بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ مٹا کے رکھ دے، تسلیم کر لیتے ہو۔ 1000 کے مد مقابل 313 کھڑے ہو گئے تھے، دلیلیں دیتے ہو۔
تسلیم کرتے ہو؟ فرمان کس کا ہے؟ آقا کا. یار کس کے؟ آقا کے. دستہ کس کا ہے؟ محبوب کا. مجاہدین کس کے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سربراہی اور سپہ سالاری کس کی ہے؟ میرے مرشد کی. تسلیم کرتے ہو؟ اچھا جی، یہ بھی تسلیم ہو گیا. آقا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ سب نے سنی اور ساری دنیا مانتی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے رب نے پوری روئے زمین میرے نبی کے امتیوں کے لیے پاک بنا دی ہے، سجدے کی جگہ بنا دی ہے. سارے مانتے ہیں. موٹر وے کے اوپر بھی ہو نا تو مصلی، نہ بھی ہو تو چادر. دیہاتوں میں، کھیتوں میں، فصلوں میں، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، سمندروں میں، بحری جہازوں پہ، ہوائی جہازوں میں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس حدیث کی تصدیق کر کے مانتے ہیں، پڑھتے ہیں. احلت لی الغنائم، مال غنیمت پہلوں کے لیے حلال نہیں تھا، رب نے میرے لیے حلال کر دیا. مانتے ہو؟ یار عجیب ہے امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے. میرے مرشد نے کہا انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں سب کا سردار میں ہوں. مانتے ہو جی؟ آقا نے برحق کہا ہے. حضرات، آقا کہتے ہیں انا خاتم النبیین، انبیاء بڑے ہیں مگر ختم نبوت کا تاج رب نے مجھے پہنایا ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں. فرمایا میرے محبوب نے کہا کل حوض کوثر کا ساقی میں ہوں. انا آتینا کل کوثر، ہم مانتے ہیں. مرشد نے کہا شاف معاشر میں ہوں، ہم تسلیم کرتے ہیں شفاعت کبریٰ کو. مرشد نے کہا، آقا نے کہا جنت کو سب سے پہلے میں کھلواؤں گا. کلمہ پڑھنے والوں نے مان لیا. آقا نے کہا علی حیدر کرار اسد اللہ شیر خدا ہے. ہم نے کہا سچ ہے. پیمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہم نے تسلیم کر لیا. میرے آقا نے اور آپ کے آقا نے بولا جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. ہم نے کہا برحق. میرے مرشد نے کہا ساری دنیا کے میرے یار مل جائیں صدیق تیرا مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، میرے مرشد نے ٹھیک نہیں کہا. میرا سوال ہر دھڑکنے والے دل سے ہے، اپنوں سے، بیگانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، نہ کرنے والوں سے. کہاں کھڑے ہو آپ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین، وہ مناقب، وہ تذکرے، وہ کتب احادیث جن کے اوپر محدثین نے زندگیاں لگا دیں، میرے نبی کے ایک ایک یار نے مانا. آپ کا انکار کیا ویلیو رکھے گا؟ 24واں پارہ پڑھ لینا، میں ذکر کر چکا ہوں. صدق کا، سچائی کا اور صدیق کا جس نے انکار کرا ہے، دنیا میں بھی سزائیں اور قیامت کی بھی سزائیں تیار کھڑی ہیں. اگر قرآن پر یقین ہے میرے ساتھ جڑیے. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تذکرے کے بعد میں جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آئیے. حضرات، رب جس کو بیٹا بڑا کر دے ساری زندگی گنتے ہو کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا پہلا ہے. صلاحیتیں کروڑ ہوں، محبتیں لاکھوں ہوں، دوسرے نمبر والا، تیسرے والا، چوتھے والا کبھی پہلے نمبر پہ نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں 2.5 مرلے کا مکان کہیں بنا لوں نا تو میں وہ کسی کو کرائے پہ دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہوں بندہ غلط نہ ہو، 2 نمبر نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، قبضہ کرنے والا کوئی قبضہ مافیا کا سرغنہ نہ ہو، گروہ نہ ہو. کرتے ہو کہ نہیں؟ کتنی فکریں. آؤ ذرا میرے ساتھ جڑیے. جسے میرا رب خلیفہ بلا فصل بنا کے نبی کے بعد متصل نمبر لگا دے، اس رب پر بھی یقین نہیں. آگے بتائیے گا. جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 17 نمازوں میں اپنے مصلی کا جانشین بنا دیں،
تیری میری انا کیا کرے گی جب پیغمبر خود دے رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. رب چاہتا تو یہ 17 نمازوں کی ہمت ویسے نبی کو دے دیتا جیسے کئی لوگ آخری نماز پڑھ کے مسجد میں ہی ان کا جو ہے وہ دم نکلتا ہے. رب چاہتا تو میرے محبوب کی روح مسجد نبوی کے اندر مصلی پہ رب سلام پھیرنے کے متصل بعد رفیق الاعلیٰ بلا لیتے، لیکن تیرے رب نے لگاتار 17 نمازوں میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم دلوا کے بالکل اس طرح ساتھ حجرہ ہے وہاں لیٹے رہے. آپ نے 17 نمازیں اپنی لائف میں وہ نہیں پڑھی ہیں، بے ہوشی کے عالم میں تھے. اور مصلی کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق کو. اسے سجادہ کہتے ہیں، جائے نماز کو. تیری دربار کا بنایا ہوا سجادہ نشین ساری زندگی تسلیم کیا جائے، میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا سجادہ نشین صدیق اکبر بنے تو تیرے کو پریشانی ہونے لگے، میرے کو دکھ ہونے لگے. حضرات بات یہیں پہ نہیں ہے، اس مصلی پہ میرے پیمبر کو رب نے پھر فجر کی نماز میں، یاد رکھو آخری فجر کی نماز، میرے محبوب نے پردہ آ کے دیکھا، کیا منظر تھا. ایک ایسا بھی وقت آیا کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، میرے محبوب ہوش میں آئے، جناب علی اور جناب فضل بن عباس کے کندھوں پہ پاؤں زمین پہ جو ہیں وہ گھسٹ رہے ہیں، کمزوری نحیف ہیں کافی، اور آ کر کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہیں، میرے پیغمبر بائیں طرف ساتھ بیٹھ گئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نماز پڑھیں، آپ کی قیادت میں ابو بکر، اور ابو بکر کی قیادت میں پورے میرے نبی کے یار نماز پڑھ رہے ہیں. دنیا میں کسی فلائٹ میں ایک پائلٹ ہوتا ہے، دوسرا کو پائلٹ ہے. پیچھے سے کسی سواری کو جتنی مرضی قد کاٹ ہو، شان شوکت ہو، علم ہو، نالج ہو، اسے نہیں بٹھایا جاتا. کمپنی جانتی ہے مسلمہ کون ہے، ہمارا پائلٹ کون ہے، کو پائلٹ کون ہے، ساتھ کس کو رکھا گیا ہے. اگر ایک کو مسئلہ بنے تو دوسرا سنبھال لے. میرے رب نے نبی کا مصلی، خاتم النبیین کا مصلی، مسجد نبوی کا مصلی، امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی 17 نمازوں میں کو امام بنا کے صدیق اکبر کو کھڑا کر کے پیغمبر کو ساتھ میں لا کر کے دنیا کو بتایا، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر. ساری دنیا کے مومن اور اللہ اگر قبول کرتے ہیں تو صرف ابو بکر کو، کسی اور کو نہیں. نبی کے مصلی کا اصل وارث خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین بلا فصل، اور خلیفۃ المسلمین بلا فصل ہے تو جناب ابو بکر صدیق ہے. لوگوں ذرا سوچنا ضرور، میں کوئی ڈنڈا نہیں مار رہا، کوئی چوٹ نہیں دے رہا. کیا پڑھا آپ نے آج تک، کیا جانا؟ مزاج یار پہ کبھی یہ بات آئی نہیں؟ جاؤ پتہ کرو تاریخ کو، پوچھو کون ہے ابو بکر. 1,40,000 صحابہ میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، جوانوں میں سے، بچوں میں سے میرے نبی کے قرون اولا کے سب سے بڑے آسمان سے اتری ہوئی تصدیقیں، اور جن کو ورلڈ ریکارڈ بنائے، جنہوں نے اللہ نے ان کے سامنے بطور امام اور خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر کو بنایا. 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ نے مانا ہے. ایک بھی شخص، ایک بھی جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، جعلی روایت لا کر کے بیان کر کے تبرئے کرنا یہ اور ہے، مگر حق اور حقیقت اور شریعت کو دیکھ کے پورے مدینے میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا، اور پوری اس وقت کی روح زمین پہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے صدیق اکبر ان کے امام تھے اور میرے نبی کے خلیفہ بلا فصل تھے. تو آج تجھے مجھے کیوں پریشانی ہے؟ میں مزید آگے بڑھتا ہوں، آئیے میرے ساتھ. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی ہیں. امام کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تیری عمر کی خیر ہو، عمر مان بیٹھا ہے، تو عمر کہاں گوارا ہے؟ میرے نبی کا دوہرا داماد ذی النورین
جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی بن کے کھڑا ہے، خلیفہ اور امام بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے۔ تیرا میرا کلمہ کون سا ہے اور کس کا ہے؟ میرے نبی کا، حیدر کرار علی مرتضیٰ کا امام کون تھا؟ مقتدی کون ہے؟ مقتدی علی المرتضیٰ۔ یارو مرہب کو تو نہ مانا علی نے، تلوار لے کے ڈٹ گیا۔ اتنا ہی کمزور ہو گئے تھے جناب علی المرتضیٰ کہ ایک 60 سالہ بوڑھے بزرگ کے سامنے کہتے کہ نہیں، ایسے میں ہتھیار پھینک گیا ہوں، مرہب کے دروازے کو ہاتھ ڈالیں، جا کبھی خیبر کو دیکھ، مگر تیری میری یہ لڑائیاں پیش کی ہوئے یہ کردار، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اپنوں میں ابریشم کی طرح نرم۔ صدیق کہے اللہ اکبر، پیچھے اتباع میں علی بھی بولے اللہ اکبر۔ وہ قیام کریں وہ قیام کریں، وہ رکوع کریں وہ رکوع کریں، وہ سجدے میں جائیں یہ سجدے میں جائیں، وہ تشہد میں بیٹھے یہ تشہد میں بیٹھے، صدیق سلام پھیرے، علی سلام پھیرے۔ کس نے آپ کو یہ جنگیں دکھائی ہیں؟ کہاں سے لائے ہو؟ اللہ کے لیے کوئی کلمہ پڑھتے ہو، قرآن سے جڑو، حقیقت کو دیکھو، رحمان سے جڑو، مصطفیٰ سے جڑو، صحابہ سے کسی ایک کو تو دیکھو۔ یارو آپ کو پتا ہونا چاہیے، مسجد نبوی میں مردوں کے پیچھے بچے اور بچوں کے پیچھے عورتیں تھیں۔ آپ کو پتا ہے خلیفہ بلا فصل مانا ہے، ساری جھوٹی من گھڑت روایتیں لا کر کے پیش کی گئیں۔ میری نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کے پیچھے 6 ماہ نمازیں پڑھتی رہیں، جمعے پڑھے ہیں۔ وہ تو مان گئے۔ علی مرتضیٰ کے بیٹے جناب حسن ابن علی، حسین ابن علی، جنتی نوجوانوں کے سردار، 2.5 سال لگاتار ایک بھی نماز مس نہیں کی، اگر کی ہو تو مجھے دکھا، جو انہوں نے صدیق اکبر کی اقتداء میں نہیں پڑھی۔ سارا تقیہ تھا یار، ان کے پیار تھے، ان کی محبتیں تھیں، وہ ان کی عزتیں تھیں، اور رحماء بینہم کی گواہیاں ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون۔ لا جتنی آیتیں ہیں ان میں سر فہرست رکھا ہے رب نے تو جناب ابوبکر صدیق کو رکھا۔ لیکن کون سمجھائے میرے یار کو؟ کبھی ٹھنڈے دل سے آ، میں تجھے سمجھاؤں۔ صرف یہی نہیں ہے، ان کے پیچھے پتہ ہے میرے نبی کی جتنی بیویاں زندہ تھی، جتنی دیر زندہ رہی ہیں، اور جتنی دیر صدیق اکبر زندہ تھے، ان کی امامت اور خلافت کے ساتھ جڑ کے نمازیں بھی پڑھی ہیں، امامت بھی تسلیم کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ، سیدہ حفصہ کا، سیدہ سودا کا، سیدہ زینب بنت جحش کا، کیونکہ زینب بنت خزیمہ میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، سیدہ جویریہ کا، ام حبیبہ کا، سیدہ صفیہ کا، سیدہ میمونہ کا۔ جا اٹھا، 2.5 سالہ ریکارڈ اٹھا، خلیفہ بلا فصل بھی مانا ہے، امام مصطفیٰ بھی مانا ہے، اور اس مصلح کا جانشین بھی مانا ہے۔ صدیق اکبر کو انہوں نے عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے۔ تیری میری سوچ کا کس نے بگاڑی ہے؟ یہ ایمان کی رون کے کون چھین کے لے گیا ہے؟ کہاں گئی تیری سٹڈی؟ کہاں گیا تیرا مطالعہ؟ کہاں گئی تیری تحقیق؟ کہاں گئی تیری ریسرچ؟ کھودنے پہ آئے، دیکھنے پہ آئے تو سونے میں پرکھ لے کہ کیرٹ کون سا ہے، سمجھنا ہے تو میرے نبی کا سب سے پہلا یار وہی سمجھنا ہے۔ ماننے پہ آئے تو مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ برحق مان لے۔ ماننے پہ آئے تو قرآن کی ایک ایک خبر لے کے، ہاں فلاں 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 فلاں۔ نہ ماننے پہ آئے تو چونکہ مسلک نے کبھی سکھایا نہیں، ہمیشہ مخالفت بتائی ہے، پیدا ہوتے ہوئے گھٹی میں شیخین کی مخالفت اور ان پہ لعنت سکھائی ہے۔ افسوس ہے ایسی سمجھ کے اوپر، اور افسوس ہے ایسی عقل کے اوپر کہ 5-10 کا نوٹ، 10-20-100 کا وہ تو چیک کر کے لے، 5000 کے نوٹ کو تو پرکھے۔ آپ کے اس وقت سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟
5,000 کا میں اٹھ کے کہوں کہ نہیں جی 5,000 سے چھوٹا کون سا ہے, 1,000 کا 1,000 سے چھوٹا کون سا ہے, 500 کا 5 سے چھوٹا کون سا ہے, 100 کا, میں اٹھ کے کہوں جو 100 کا نوٹ ہے نا یہ ٹاپر ہے, دنیا ہنسے گی. میں آپ کو دوں گا, نہیں کوئی لے گا کہ یہ سب سے بڑا نوٹ ہے, بچے بھی سمجھتے ہیں. میرے پاس ایک مہمان آئے, پروفیسر کے بیٹے ہیں, میں نے دعوت کری تو ماشاءاللہ ان کے بچے کو بڑا نوٹ دیا گیا. ابو نے کیا کیا, اس کو کہا کہ یار یہ نوٹ جو ہے نا یہ چھوٹا ہے, تجھے بڑا نوٹ دوں. انہوں نے اس سے 500 والا نوٹ لے کے 50 کا نوٹ دے دیا. فرق تو 1 صفر کا تھا. اس نے اپنی ماں سے آ کے پوچھا, ماما یہ بابا نے مجھے کہا ہے کہ یہ بڑا نوٹ ہے, یہ چھوٹا ہے, لہٰذا جو مجھے ملا تھا وہ لے لیا ہے اور بڑا نوٹ مجھے دے دیا ہے. ماں ہنسنے لگی تو کہنے لگا دال میں کالا کالا ہے, مجھے صحیح بات بتاؤ. میرے پاس آیا, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, ہمیں بات تو سمجھ آ گئی کہ باپ نے کیا کہا ہے, ظاہر ہے ماں باپ ہے سمجھتے. لیکن اس بچے نے 1 منٹ کے لیے بھی باپ کو چپ نہیں ہونے دیا. کہتا ہے اگلے دن جب تک میں نے وہ نوٹ نہیں دے دیا جو اس کو ادھر سے خرچی ملی تھی وہ اسکول نہیں گیا. وہ یار تجھے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی, تعلیم میں گزر گئی, تربیت میں گزر گئی, جلسوں میں گزر گئی, جلوسوں میں گزر گئی, خطابات و بیانات میں گزر گئی, تحریر و تقریر میں گزر گئی. تو ادیب بھی بن گیا, خطیب بھی بن گیا, یہ نہیں جان سکا کہ تیرے مصطفیٰ پہ چھاؤں کس نے کر دی تھی, پیرے کس نے دے دیے تھے. نہیں پتا چلا ابھی تک. میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا, آگے چلتے ہیں اور تھوڑا مزید پڑھتے ہیں. قرآن جب تذکرے کرتا ہے نا تو مجھے تھوڑا سا بتائیے, دنیا کے سارے گھر مل جائیں, سارے گھر اکٹھے کر لو, کالے غلاف لے آؤ, ہر کوٹھے پہ ڈال دو, بیت اللہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جاؤ ساری دنیا کی نفری کلمہ پڑھنے والی لے آؤ, میرے نبی کے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. جاؤ اگر اس حقیقت کو مانتے ہو, سارے دنیا کے شہر مل جائیں, میکسیکو سے لے کے پیرس تلک, سمجھے ہو, میرے ایمان کا تقاضا ہے ام القریٰ, بکہ, مکہ, دنیا کی ساری بستیاں کل کی بچی ہیں. وہ سب سے پہلی جگہ جس کا تعین کر کے رب نے اپنا گھر جہاں رکھا کے آباد کروایا ہے, مکہ جیسا مقام کسی اور شہر کا نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ لے آؤ. شریعت کہتی ہے کہ صدیق جیسا بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہے. اگر اس حقیقت کو مانتے ہو کہ سارے پہاڑ مل جائیں, طور کوئی چھوٹا رتبے والا پہاڑ نہیں ہے, جبل نور کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے, غار ثور والا پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں ہے, مگر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ساری دنیا کی پہاڑیاں, بڑے سے بڑے مونٹ ایورسٹ اکٹھے کر لیے جائیں, صفا مروہ کا مقابلہ. اگر اس حقیقت کو مانتے ہو تو ساری دنیا کے وفادار اکٹھے کر لو, صدیق جیسا وفادار کوئی نہیں ہے. حضرات آگے بڑھیے. میں نے بڑے بڑے معجون دیکھے ہیں, دکانیں بھری پڑی ہیں. جاؤ سچا دواخانہ, بڑا دواخانہ, بڑے بڑے ایلوپیتھی ہومیوپیتھی سٹورز, دوائیں, مشروبات, معجونات بھرے پڑے ہیں. قرآن کہتا ہے شہد جیسا کوئی معجون نہیں ہے. کیا خیال ہے, مانتے ہو قرآن کی اس بات کو؟ سارے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں, لیکن صدیق تیرا جیسا کوئی نہیں. میں کیوں نہ یاد کرواؤں؟ اگر ان حقیقتوں کو مانتے ہو, یارو پھل سارے میٹھے, بڑے بڑے میٹھے پھل ہیں, مگر سردار عام ہے. بڑے بڑے لائٹ میٹھے والے پھل موجود ہیں, مگر انجیر ان کا چودھری ہے. کڑوے کسیلے زیتون والے بڑے بڑے نامی گرامی مانے ہوئے پھل ہیں, مگر زیتون سب کا امام ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون. اور اپنے علاقے میں آم سے بڑھ کے کسی کو رتبہ دیتے ہو؟ ویٹ کرتے ہو کتنے کتنے مہینے؟ اور یارو جسے رب رتبہ دے کے نبی کے مصلی پہ کھڑا کر کے ذکر کر دے کہ یہ میرے نبی کا یار ہے, والذی جاء بالصدق وصدق بہ,
تو پھر یہ بھی ذرا تسلیم کرنا، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پھول دنیا میں آئے ہیں، رنگ برنگے آئے ہیں، سائز پائے ہیں، کلر کمال کے پائے ہیں، جناب کہتے ہیں گلاب جیسا کوئی نہیں۔ سرکار اگر گلاب جیسا کوئی پھول نہیں ہے تو میرے نبی کے رسول کے یاروں میں سے صدیق جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس حقیقت کو مان بیٹھا ہے، دنیا کے سارے پانی مل جائیں، زمزم کا مقابلہ نہیں، ساری الہامی کتابیں مل جائیں، قرآن کا مقابلہ نہیں، لوگوں سارے ملائکہ مل جائیں، جبریل کا مقابلہ نہیں، سارے دنیا کے ورق کتابوں کے مل جائیں، قرآن کے ایک ورق کا مقابلہ نہیں، ساری بستیاں مل جائیں، القریٰ کا مقابلہ نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ صدیق کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرات چلتے جائیے، پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، میں نے بڑے بڑے پہرے دار دیکھے، مگر نبی کا پہرا جو غار میں صدیق نے دے دیا، کون ہوگا؟ بڑے بڑے لوگوں نے دیدار کرے، مگر مصطفیٰ گود میں سوئے ہوئے ہوں اور دیدار صدیق کر رہے ہوں، ایسا دیدار کوئی نہیں۔ میں نے بڑی بڑی گودیں دیکھی ہیں، لیکن جس گود میں مصطفیٰ محو آرام تھے ویسا کوئی جو ہے میں نے گود نہیں دیکھی۔ لوگوں نے بڑے بڑے یار ملا کے سفر کیے، لیکن وہ ہجرت کے سفر جیسا مجھے کوئی رفیق سفر نہ ملا۔ سال بڑے ملے، عام الفیل جیسا کوئی سال نہ نکلا، غموں میں سے کوئی جیسے جو ہے وہ عام الحزن جیسا نہ نکلا۔ مہینے بڑے تھے، رمضان جیسا نہ آیا، عشرے بڑے تھے، ذوالحجہ جیسا کوئی مقام نہ پا سکا۔ راتیں بڑی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں۔ بڑی بڑی قسمتیں اور براتیں لے کے آنے والے اور ذاتیں لانے والے، مگر میرے نبی کے یاروں میں صدیق جیسی ذات کوئی نہیں ہے۔ حضرات میں کیا کیا گنتا جاؤں، گلیکسیز کو دیکھوں، ستاروں کو دیکھوں، آسمان کے دامن میں بہت کچھ ہے، مگر چاند جیسی لائٹ روشنی والا کوئی نہیں، تیز روشنیوں میں سورج کا مقابلہ کوئی نہیں، سیارے بڑے ملکوت میں، لیکن زمین کے اوپر جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاند کوئی نہیں، ایسے صدیق اکبر جیسا ستارہ کوئی نہیں۔ اگر ان حقیقتوں کو جانتے ہو، جاؤ مومنین کی فہرست دیکھیے، صدیق سر فہرست، عابدوں کی لسٹ میں آئیے، صدیق جیسا عابد کوئی نہیں۔ بڑے لوگوں نے گھروں میں مسجدیں بنائیں، لیکن مکے میں ساری مخالفتوں کے باوجود صدیق جو مسجد تیرے گھر میں تھی ایسی مسجد کہاں سے لاؤں؟ انبیاء کے میں نے سارے یار دیکھے، صدیق تیرے مقدر نرالے، بڑے لوگوں نے کندھوں پہ بوجھ اٹھائے، لیکن بار نبوت کو چلنے والے کندھے، تیرے کندھوں کا مقابلہ کوئی نہیں۔ کوئی پیمائی کر کے بڑے ہزاروں لوگ پہاڑوں پہ چڑھے، مگر جب غار ثور کی طرف تیرے قدم اٹھ رہے تھے، ان قدموں جیسا کوئی نہیں۔ صفائیاں بڑے لوگوں نے کری، مگر غار ثور کی صفائی کرنے والے تیرے جیسا کہاں سے لاؤں؟ نگاہیں بڑی ہیں، مگر مصطفیٰ کا دیدار تنہائی میں کرنے والی نگاہ کہاں سے لاؤں؟ ہم دم بڑے ہیں، مگر طریق ہجرت کا ہم راہی اور ہم دم کہاں سے لاؤں؟ مزدور بڑے ہیں، مگر پیغمبر کے ساتھ مسجد نبوی کی مزدوری کرتے ہوئے ایسا مزدور کہاں سے لاؤں؟ مالدار تو میں نے بڑے دیکھے ہیں، لیکن سارے گھر کا صفایا کر کے محبوب کے قدموں میں رکھ دے ایسا صدیق کہاں سے لاؤں؟ نائب امام بڑے دیکھے، صدیق جیسا نہ ملا۔ حاکم بڑے دیکھے، جناب صدیق جیسا۔ چلتے جائیے، پڑھتے جائیے حضرات، ایک ایک نقطے کے اوپر جو بھی دنیا میں سر فہرست ہوگی، ساتھ صدیق اکبر کا نام شریعت لے کے کھڑی ہوگی۔ اب یہ تیرے دل پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ تو کیا کرتا ہے۔ رب کی پسند، محبوب کی پسند، 1.25 لاکھ صحابہ کی پسند، جناب حیدر کرار کی پسند، حسنین کریمین کی پسند، تو نے جسٹ اس کو لڑائی کے طور پہ سٹیج پہ پیش کر کے کہہ دیا کہ برے تھے۔ تیرے برے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی نظروں میں۔ کل بھی والذی جاء بالصدق وصدق بھی، آج بھی والذی جاء بالصدق وصدق بھی، قیامت تک یہ رتبہ، یہ اعزاز اگر کسی کے نام ہے اور بلا فصل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ ہمیں ان سے پیار اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی، مشہور مقولہ ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں اور دشمنوں کے دشمن بھی یار ہوتے ہیں، یاروں کے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں۔ جس ہستی نے ساری زندگی نبوت سے یاری نبھائی،
میں نے بڑے بڑے سسر دیکھے ہیں مگر صدیق تیرے جیسا سسر کہاں سے لاؤں؟ بڑے بڑے ہمدم رفیق صدیق آئے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ نقطہ نظر رکھا ہے، زبردستی کا سودا نہیں۔ پڑھیے گا، دیکھیے گا، چیک کیجئے گا، بات دل کو لگے، حقائق 100% صحیح ہوں، وہ مثالیں لے کر کے جو آپ دنیا کو لڑانے جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسے نہیں تھا۔ جھوٹی من گڑت روایتوں پہ گزارا نہیں کریں، دلیل کے اوپر جئیں، دلیل پہ مریں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات ہماری ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد مسلسل آمد و رفت رہی تو میں میڈیا کو زیادہ ٹچ نہ کر سکا، لیکن دوست احباب انہوں نے ایک چیز وہ ہائی لائٹ کیا کہ میں نے جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد باقی تکبیروں میں رفع الیدین نہیں کیا، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو میں اشارتاً کنایتاً کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ ثابت نہیں ہے، موقوف روایتیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے۔ تو ہم نے تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھا ہی اس لیے تھا کہ آباء و اجداد کی تقلید دین نہیں ہے، بلکہ پیور خالصتاً جو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، آپ کے عمل اور سیرت اور اسوہ سے ملے، ہم اسی کو لیتے اور اپناتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی بات رکھوں گا کہ اہل علم کے ہاں یہ دو نظریے، دو گروہ، دو افکار، دو سوچیں، دو طرح کے عمل جو موجود ہیں، اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس کے دلائل طرفین کے انشاءاللہ العزیز احباب کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، حادثات کی نظر ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس سردی کے اندر کل ہی بے شمار بزرگوں کے جنازے دیکھنے میں آئے، پرسوں بھی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ ڈبل نمونیا یا نمونیا یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اسے ذات جنب کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی میں نمونیا میں پسلیوں کے چلنے سے فوت ہونے والے شخص کو یہ اعزازی طور پہ شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر کوئی اس کی نظر ہو کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رب کو پیارا ہوتا ہے، تو ہمارا ان کے بارے میں انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ وہ کلمہ گو ہے، یقیناً وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی جس طرح کی بھی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، بحرانوں کا شکار ہیں، اللہ ہمیں اس سے نکالے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔